نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دی پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سنن، صحیح تے عمل کرن، سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن، انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلب انتابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائی۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلاں دیاں نیک جا شری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل عزت احترام معزز سامعین، آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ اور آج ان اللہ والیاں وچوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک میں تلاوت کرنے دی تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندے۔ رب سنے فرمایا، یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سنے نے اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے۔ اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں دا دوست ہاں، انہوں نے میرے نال دوستی لاؤن دا حق ادا کیتا اور میرے دلوں دوستی لائی۔ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت کے ضرور کے مطابق عمل کیتا۔ پھر میرے دوست اولیاء اللہ سچے علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی، قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہاں دی روح دے مطابق پہ عمل کیتا، اپنے اندر نورانی کیتا، تے پھر انہاں دی روح یہ جسم جو نکل کے انہاں دے پرواز کردے ہیں میری بارگاہ چوکنے انہیں رسائی حاصل کیتی۔ تے جدوں میں دی صدق سچائی دیکھی تے میں انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا کی، تے وہ میرے دوست ہے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ انہیں اللہ والیاں وچوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے جنہیں تعلیمات دا آج ذکر کریں گے۔ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ راحت القلوب دے اندر لکھ دے نے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ خدمت اقدہ چ حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی کیتی، آپ دی خدمت دے وچ دیگر علماء و مشائخ اور درویش بھی حاضر خدمت سی، تے آپ نے اپنی زبان مبارک چوں فرمایا نماز با جماعت کا ذکر ہو رہا سی اور آپ نے یہ وچ بہت گلو کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ دو شخص بھی اکٹھے ہون تے نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ اگر صرف دو ہوں
تو ایک ہی صف وچ کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک چ فرمایا کہ ایک باری میں لاہور جا رہا سی کہ ایک بزرگ صاحب نعمت نو دیکھیا، جب ملاقات ہوئی تو میں مخاطب کر کے انہاں فرمایا کہ لوگوں کو ذکر الہی 6 گلاں نہ حاصل ہوندا ہے۔ اب وہ لیداں دی حالت نو پہنچ جائے کہ اللہ سونے نو یہ خیال کرے کو دل نو دیکھ رہا، دوسرا ہے کہ اللہ سونے تو اللہ سونے دے گناہاں تو باز رکھدا ہے، کہ ذکر اللہ سونے دے گناہاں تو باز رکھدا ہے۔ جہاں شخص ذکر کردیا ہویا گناہ دی فکر چ رہے تو سمجھو اللہ سونا انہوں دور سٹتا۔ تیسرے ذکر الہی دی کثرت کرے اور اللہ سونے دوستی نو دل وچ محکم کرے۔ چوتھے جدوں کوئی شخص اللہ سونے نو یاد کردا ہے تو انہوں دوست بنا لیندا ہے۔ پنجواں جہاں ذکر الہی کثرت نہ کردا ہے تو دیو پری دے شرطوں وہ محفوظ رہندا ہے۔ چھواں یا قبر دے وچ اللہ سونا وہ دا مونس ہوندا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ کوئی کم ذکر الہی تو ود کے نہیں ہے، یہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ پھل جڑا تمام طاعتاں تو ود کے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ زبان مبارک سے سنیا کہ حدیث پاک چ ہے کہ تورات دے اندر سورہ ملک دا نام معصور ہے، اور فارسی وچ معصورہ اینو کہندے نے، تے اس تو قبر دا عذاب اٹھ جاندا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ خبر دے وچ مستور ہے کہ جہاں شخص رات نو سورۃ یاسین پڑھدا گویا انہیں شب قدر پا لئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بغداد دے وچ ایک بزرگ سی جڑے بہت اللہ اللہ کردے ہوندے سگے۔ ایک دن رستے تو گزردے ہویا انہوں نے سر تے اتنے لکڑی لگ گئی تے جینے وچوں خون بہ نکلیا، اور خون جڑا خطرہ زمین تے خون دا گردا وہ اللہ دا نقش بن جاتا۔ تو واقعی جڑا شخص جس طرح کسی کم چ مردا ہے اسے کم وچ دا حشر ہوندا ہے۔ تے دعا دے بارے آپ نے گفتگو شروع کی تھی تے اپنی زبان مبارک چ فرمایا کہ فتاوی کبریٰ لکھیا دیکھیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ سونے دے نزدیک دعا تو ود کے کوئی چیز نہیں۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت شہنشاہ عبد الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو روایت کردے نے کہ آپ قوت القلوب جی لکھ دے نے کہ اللہ سونا انہوں لوگوں کو پسند کر دینا دعا بہت کر دے رہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک ارشاد فرمایا کہ ایک باری میں اور میرے بھائی حضرت بہت دن ذکریہ ملتان دے وچ اکٹھے سے گئے، ایک بزرگ صاحب نعمت بھی اتنے موجود سگا کہ دعا دے بارے گفتگو شروع ہوئی تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جڑا شخص 4 چیزاں اٹھا لیندا ہے اللہ سونا وہ تو 4 چیزاں اٹھا لیندا ہے۔ اول جڑا زکوٰۃ اٹھا لوے اللہ سونا وہ کل مال اٹھا لیندا ہے۔ دوسرا جڑا صدقہ اور قربانی نہ دوے اللہ سونا تو حرام اٹھا لیندا ہے۔ تیسرا جڑا نماز نو ترک کردا ہے اللہ سونا موت دے وقت وہ کوئی ایمان کھول لیندا ہے۔ اللہ تے جڑا دعا نہیں کردا اللہ سونا اس دعا قبول نہیں کردا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک باری میں بغداد دے اندر ایک شخص نو سزا دے طور تے شیر دے کے سٹتا شیر دے پنجرے چ تے 7 دن وہ شیر دے پنجرے چ شخص رہا، لیکن شیر نے آپ کوئی بھی
ایذا نہیں دیتی اور آپ نے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اس لیے کہ وہ کوئی اس میں عزم سکا۔ پھر آپ دیدہ ہو گئے تو آپ نے اپنی زبان بارچو فرمایا کہ تیرا دشمن یہی تیرا نفس ہے مارا ہے، اور شیطان بھی یہی ہے وڈا۔ انہیں وچ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز دی اذان سنائی دتی تے آپ نے محفل برخاست کی تھی اور نماز مشغول ہو گئے۔ آئی دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اللہ سونے کا ذکر کثرت نہ کریے۔ خود قرآن کریم جو رب سونے ذکر کثیرہ تعلیم دیتی ہے۔ ارے فرمایا کہ نماز جو پڑھ ہٹو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ ذکر کرو، اور اللہ سونے کو کثرت عاجزی نہ اور قبولیت دے یقین نہ دل دی گہرائیاں جو دعا کرو۔ سانو چاہیے کہ ذکر و دعا دی نعمتاں دی قدر کریے تاکہ دنیا قبر اور آخر ساڑی چنگی ہو جائے، تے نماز با جماعت دا اہتمام کریے، کوشش کریے تکبیر اولا فوت نہ ہوئے، کیونکہ نماز با جماعت واجب ہے۔ اگر اسی بھی اولیاء اللہ دی جماعت داخل ہونا چاہنے ہیں، اللہ سونے دے دوست بننا چاہنے ہیں، اللہ سونے دوست بنانا چاہنے ہیں، تو سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں اور تمام شیطانی نفسانی دجالی اسلام دشمن قوتاں دے پروگراماں چوں نکلیے، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں دے تبلیغی نصاباں فرقیاں ٹولیاں دے تبلیغی نصاباں چوں نکلیے، انہاں ٹولیاں تو الگ ہوئی ہے اور اہل سنت و جماعت دے نال ہو جائیے، اور گمراہ جہنمی غیر شرع 2 نمبر افلاطونی بابیاں دے پروگراماں چ الگ ہو جائیے، سچی توبہ کریے، قرآن و سنت دے روح دے مطابق عمل کریے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے۔ تے اپنے اندر نماز اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں رغبتاں محبتاں طلباں تو خالی کر کے اللہ سونے دے دوست سچے اولیاء اللہ سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، اور خوش قسمت اور شخص جنہاں سچے صحیح العقیدہ حزب اللہ دے مجاہد ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث متقی سرفروش بت شکن علماء و مشایخ دی زیارت اور صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک دی نگاہ خاص رہیں تے انہاں کو جڑا صحبت بہندا وہ بھی اللہ پاک دی نگاہ خاص چاہ جاندا ہے، انہاں تے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے۔ اس واسطے سانو چاہیے نے صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہاں کو توحیدی نقاسی نوری فیض حاصل کریے، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے انہوں کو، پھر انہوں ایکسیپٹ کر کے اپنے دل انسٹال کر لیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانے مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے ہیں۔ خوب ریاضت و مجاہدہ اور نور عمل قرآن و سنت نور دوام قلبی ذکر حضور نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح ایک خاکی انصری وجود چ نکل کے باطن سارو پرواز کر دیا ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز دے شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، یہ ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم جی رب سونے فرمایا سورہ نساء دے اندر جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے
انہوں اللہ سونے کا دیدار ضرور ہوئے گا جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انے ہون گے سانو چاہیے روح ایمان تو اپنے اندر نو منور کریے قرآن کریم بھی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمان وہ نے جڑے اللہ سونے نہ جنونی شکر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ ففروا للہ دوڑو اللہ طرف تے سچے عشاقان مولا دی روح اللہ طرف دوڑ دی ہے باطن دے اندر کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر ہوندی ہے پھر آپ دی مردانہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے جیدے بارے قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الی ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرما رہے جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی زمانہ آیا بے حجابی کا عام دیدار ہوگا سکوت پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا گزر گیا وہ دور ساکی کے چھپ چھپ کے پیتے تھے بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بدہار ہوگا اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصور توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضور دیدار عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ